ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک ولی کامل سلطان الاولیاء جو تھے پیر سید شاہ مرتضی رحمۃ اللہ علیہ، مبالغے سے ہٹ کر بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے انہیں 100 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی، اور میں نے جب سے اپنی آنکھ کھولی تو میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کی نماز تہجد کبھی قضا ہوئی۔ حضرت ذی وقار ایک دفعہ یورپ میں تھا، میں نے رات کو نماز کے بعد یہ دعا کی کہ یا رب ذوالجلال، جہاں بھی جاتا ہوں کہیں مجھے کوئی عابد نہیں ملا، یا رب ذوالجلال میری کسی عابد سے ملاقات کرا دے۔ تو اللہ تعالی نے میری یہ دعا مقبول فرمائی، لیکن کس صورت میں؟ خواب میں۔ اسی رات فجر کی نماز کے بعد جب تھوڑا آرام میں ہمیشہ کرتا ہوں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد گرامی کھڑے ہیں اپنے ہی گھر میں اور فرما رہے ہیں، نہایت ہی دبلا پتلا ایک انسان گزر رہا ہے، اونچے قد والا۔ آپ فرماتے ہیں یہ کوئی نبی ہے یا ولی کامل؟ سبحان اللہ۔ تو میں نے پاؤں سے ننگا اپنے باپ کے حکم کے مطابق اس شخص کے پیچھے میں نے دوڑنا شروع کر دیا، اور پھر ایک مقام پر میں نے اسے پایا اور اس کے ہاتھوں کو میں نے بوسہ دیا۔ حضرت ذی وقار معلوم ہوا کہ عابد لوگ بہت کم رہ گئے ہیں۔ جو میں نے دعا کی تھی وہ میں نے یہ دعا کی تھی کہ یا رب کریم زندگی میں کسی عابد کامل سے ملاقات کرا، تو وہ نہ ہو سکا، لیکن اللہ کریم نے ایک ذریعہ بنا دیا۔ حضرت ذی وقار پیر سید شاہ مرتضی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر حضرات ہیں یہاں کھڑے موجود ہیں جنہوں نے ان کی زندگی کا اچھی طرح مشاہدہ کیا ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں۔ خلیفہ منور صاحب ابھی بھی بیٹھے ہیں یہاں، بڑا آپ کے ساتھ انہوں نے سفر کیا، لیکن میں نے جو دیکھا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی جو تھی وہ عبادت میں گزاری ہے۔ جب اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے، اگر کوئی بادشاہ بھی آ جاتا تھا اس کی پرواہ ہرگز نہیں فرماتے۔ حضرات گرامی، ہم یہاں اللہ تعالی کا ذکر بلند کرنے کے لیے، جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو کرنے کے لیے، اس ذات کے لیے ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ذی وقار قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، درود شریف پڑھنا، الغرض کسی طرح بھی اوراد اللہ تعالی کو یاد کیا جائے تو وہ ذکر کے زمرے میں آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کیا ہے؟
ایمان کی نشانی ہے اور نفاق سے نجات کا سبب ہے اور شیطان سے محفوظ رہنے کا کلا ہے اور جہنم کے سامنے ڈھال ہے۔ لیکن حضرات گرامی، ہم نے ذکر کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ مقام اللہ تعالی عطا فرمائیں گے۔ یہ تو جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں دن میں 5 وقت، یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے اور اس پر بات لمبی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری اتنی کمزوری ہے کہ ہم یہ 5 وقت کی نماز نہیں ادا کر سکتے۔ وہ دل مردہ ہوتا ہے جس دل میں یاد خدا نہ ہو اور جس دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو۔ حضرات جی وقار، 2 صاحب دل حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے یہ مردہ دلی کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں ایک آدمی پہلا جو تھا وہ دوسرے سے کہتا ہے، افسوس کہ ہم جس ہستی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو دوسرا کہتا ہے، تجھے کس طرح پتہ چلا؟ تو وہ جواب دیتا ہے، آج رات میں نے 2 بلیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ یہ شبلی بڑا عابد تھا، بڑا متقی تھا، ولی کامل تھا، اس کا آج انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا، دوسرے نے کہا، اب کیا کریں گے جا کر؟ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ تو پہلا کہتا ہے، دوسرا چلے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کر لیتے ہیں۔ جب ان کے آستانہ پر پہنچے